بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا وعدہ ہے خالی گود اولاد سے بھر جائے گی۔ صبح 3 بار یہ سورت پڑھو۔ یہ سورت اللہ کو بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں اولاد کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ کسی آزمائش کی وجہ سے اولاد سے محروم رہتا ہے، مگر جب وہ صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی خالی گود بھی بھر دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی سنت ہے جو ہمیں قرآن کریم، احادیث نبویہ اور اسلامی تاریخ کے واقعات میں بار بار نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اولاد کا عطا ہونا محض انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی رحمت ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا گیا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل ما یشاء عقیما، یعنی وہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہی بندوں کی تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی وہ لوگ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور انہیں بڑھاپے یا مشکل حالات میں بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ان واقعات میں سب سے مشہور واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ نبی تھے۔ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور ہمیشہ عبادت اور دعا میں مشغول رہتے تھے، مگر ایک عرصہ تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی۔ بڑھاپا بھی آ چکا تھا اور ظاہری اسباب کے مطابق اولاد کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ قرآن کریم میں ان کی دعا کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، یعنی پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ عطا کیا۔ یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے، بلکہ وہ آگے چل کر اللہ کے عظیم نبی بھی بنے۔ اسی طرح احادیث نبویہ میں بھی دعا اور ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف ایک عمل نہیں
بلکہ بندے کی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو دراصل وہ اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو بندے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے بدلے میں اسے کوئی اور بھلائی عطا فرماتا ہے، یا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں نوازنا چاہتا ہے، اس لیے مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعا کرنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کوئی شخص اولاد کے لیے دعا کی درخواست کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ سے رجوع کرنے، استغفار کرنے اور ذکر کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رزق میں اولاد بھی شامل ہے، کیونکہ اولاد بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور رزق ہے۔ ان تمام آیات، احادیث اور تاریخی واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو خالی گود کو بھی خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے، کثرت سے دعا کرے، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے اور اسے ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے کلام کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ یقین اور امید ہے جو ایک مسلمان کو ہر مشکل وقت میں مضبوط بناتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑے رکھتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں جبکہ تلاوت قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ وقت نہیں۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری احادیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ان کو لایا جائے گا، سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اپنی چاہت سے بسر کرتے ہیں
تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن یاد کرنا، اس کو حفظ کرنے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھا کریں، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں، تاکہ وہ اس کے اصل مقصد اور نزول و ہدایت کو بھی حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و حقائق اور اس کے اثرات و غم سے واقفیت حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے اور اس بنا پر قرآن کے مطالب و معنی سے نا آشنا نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کے انفرادی اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائی زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اس کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں، جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں اور ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہتے کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہو جاتی کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دلوں میں سکون اترتا ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ نور ہے جو ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور خاص طور پر ان دلوں کو سہارا دیتا ہے جو اولاد کی خواہش میں تھک چکے ہوں۔ تو اس لیے ناظرین، ہمارے بزرگان دین نے اولاد کے حصول کے لیے ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جو شخص اگر اس عمل کو پورے یقین اور امید کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے دل میں نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، گھر میں برکت اترتی ہے، اور وہ دعا جو برسوں سے قبولیت کے انتظار میں ہوتی ہے
اس کے لیے آسمان سے آسانی اترنے لگتی ہے۔ تو ناظرین، مایوسی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور قرآن کی برکت کبھی خالی نہیں جاتی۔ تو آج میں جس سورت کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے بہت سے لوگوں نے بے شمار دلی مرادیں پوری ہوتی پائیں، تو یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل ان گھروں کے لیے خاص طور پر ہے جہاں بچے کی آواز سننے کی شدید خواہش دلوں کو درد دیتی ہے۔ تو ناظرین، میرے وہ بھائی بہن جو برسوں سے اولاد کی نعمت کے انتظار میں ہیں، جن کے دل بار بار ٹوٹتے ہیں مگر پھر بھی امید کی ایک ہلکی سی روشنی باقی رہتی ہے، آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیرا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ ہر دعا کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کو انبیاء کرام کے حالات سے روشناس کروانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام برسوں آزمائش میں رہے، ان کی دعاؤں کا سلسلہ اتنا طویل تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر جب وقت آیا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں سرخرو کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو ایسے کڑے امتحان اور اتنی سخت بیماری کے سال گزرے کہ جسم بھی کمزور ہو گیا، رشتے بھی دور ہو گئے، ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی، مگر دل سے یقین نہ ہٹا، اور جب آخر میں انہوں نے عاجزی سے دعا کی تو اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی اور ان کی کھوئی ہوئی ہر چیز کئی گنا بڑھا کر واپس دی۔ اسی طرح نبیوں اور اللہ کے خاص بندوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، دعائیں رکی رہیں، دروازے دیر تک بند رہے، مگر جب اللہ نے رحمت کا فیض اتارا تو ایسی عطا ہوئی کہ جنہوں نے پوری زندگی بدل دی۔ تو ناظرین، یہی مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر آج آپ کی گود خالی ہے، اگر برسوں سے انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے، اگر لوگ تانے دیتے ہیں، اگر دل دکھتا ہے، تو سمجھ لیں یہ بس اللہ کا ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے جس میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، بندہ دعا چھوڑتا ہے یا یقین کے ساتھ اور زیادہ جھکتا ہے۔ تو ناظرین، دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کسی کو 10 سال بعد اولاد ملی، کسی کو 20 سال بعد، کسی کو 30 سال بعد بھی اللہ نے بچے کی آواز سے گھر بھر دیا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے دیر ہو گئی ہے، نہیں، اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہت خاص خوشی، بہت خاص انعام سنبھال کر بیٹھا ہو، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، روئیں ضرور مگر جاری رکھیں، دل دکھے مگر اللہ سے امید نہ توڑیں، آزمائش ہے مگر عمل اور وظیفہ چھوڑنے کا سوچیں بھی نہ۔ تو ناظرین، یقین، صبر اور اللہ کی رحمت پر توکل کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب یہی صبر آپ کی گود کو بھر دے گا، یہی امید آپ کے گھر میں ہنسی بن کر گونجے گی، اور یہی دعا آپ کی زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو جس سورت مبارکہ کا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جسے آپ نے صبح پڑھ لینا ہے، وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا نور ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے، آپ کی مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر سکتا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت الرحمن، یعنی انتہائی مہربان رب۔ ذرا ٹھہر کر سوچو، تمہارا رب جب اپنا تعارف کراتا ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ میں سخت پکڑنے والا ہوں یا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، بلکہ کہتا ہے الرحمن، میں وہ ہوں جو تم پر بے حد مہربان ہوں، تمہارے حال سے واقف ہوں، تمہارے دکھ سنوں، تمہیں سنبھالوں، تمہیں نعمتیں دوں، چاہے تم شکر کرو یا نہ کرو۔ یہ سورت صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان اور ہر جن کے لیے پیغام ہے، اس لیے اس میں ایک سوال بار بار دہرایا جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت 31 بار دہرا کر ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہر بار جیسے رحمان کہہ رہا ہو، دیکھو میں نے تمہیں آسمان دیا، زمین دی، سمندر دیے، پھل پھول دیے، چاند سورج دیے، روشنی دی، بارش دی، محبت دی، پھر بھی تم میرا انکار کرو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سورۃ الرحمن سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو یہ سورت سنائی تو وہ ہر آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر فوراً جواب دیتے، اے ہمارے رب،
ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ سوچو جنات نے تو فوراً تسلیم کیا، لیکن ہم انسان کتنی بار یہ آیت سنتے ہیں اور پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلہ کے ان کی عاجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرما برداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں جنہیں کفر و ایمان اور اطاعت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر و مومن اور مطیع و سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ صورت اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے، خدا کے رسول انہی میں سے آئے ہیں اور خدا کی کتابیں انہی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں۔ لیکن آگے چل کر آیت 13 سے انسان اور جن دونوں کی یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں۔ زمین اور کائنات کے دیگر مقامات پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو مخلوقات یعنی انسان اور جنات کو نیکی اور بدی کے دائیں کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی صلاحیت کے حوالے سے ان کے لیے قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کو تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسانوں اور جنات کی آزمائش کے لیے مختلف طرح کی ترغیبات اور ترہیصات کے امکانات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے جن و انس کو آزمایا جا سکے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الرحمن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سورت مبارکہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور کامل یقین ہونا چاہیے۔
تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور اگر نماز فجر ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت نہیں کر سکتے تو 1 مرتبہ نماز فجر، 1 مرتبہ نماز ظہر اور 1 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ یعنی سورت الرحمن کی تلاوت شروع کر دینی ہے، اور اس سورت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو بتائی گئی ترتیب میں آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ الواحد کی پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ الواحد کی پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کا مطلب کہ وہ اللہ جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، جس کی ذات بے مثال ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح حصول اولاد کے لیے خاص تاثیر رکھتی ہے کہ اس میں انسان جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، دل سے اسے اپنا واحد مانتا ہے، تو اس بندے کی وہ دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں جو برسوں سے رکی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پورا طریقہ اس ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے درود پاک، پھر 3 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت، پھر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی تسبیح، اور پھر 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں مسلسل یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی گود ضرور بھر دے گا۔ تو ناظرین، آخر میں دل کی گہرائیوں سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا مالک الملک، میرے وہ تمام بہن بھائی جو برسوں سے اولاد کے منتظر ہیں، جو دل میں صبر اور آنکھوں میں نمی لیے تیرے در پر کھڑے ہیں، یا رب تو ان کے دلوں کی خاموشی آہیں بھی سنتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی جانتا ہے۔ مولا، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی گود کو اپنی عطا سے بھر دے، ان کے گھروں میں بچوں کی ہنسی، خوشیوں کی آوازیں اور رحمت کی برکتیں گونجیں۔ یا رب، اس آزمائش کو ان کے لیے آسان کر دے، ان کے دکھوں کو دور کر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور انہیں وہ نعمت عطا فرما جس کے لیے وہ راتوں کو جاگ کر تجھے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کے گھروں میں وہی بہاریں لے آ جو تیرے خزانوں کی وسعتوں جیسی ہیں۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔